الرحمن الرحیم جماعت دہم بیٹے آج آپ کے جو ہم قواعد انشاء کے حوالے سے حصہ پڑھ رہے ہیں اس میں تفہیم عبارت حل کریں گے۔ تفہیم عبارت نمبر 1 بیٹے جب آپ اپنے قواعد انشاء پر جاؤ گے تو آپ کو تفہیم عبارات کا حصہ ملے گا۔ بیٹے تفہیم عبارات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظ تفہیم جو ہے وہ فہم سے نکلا ہے، اور فہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سمجھنا۔ تفہیم عبارات یعنی عبارت کو سمجھنا، یعنی آپ عبارت کو غور سے پڑھنا اور اس کے پڑھنے کے بعد جو سوالات انہوں نے پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات دینا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تفہیم عبارت کا پیراگراف نمبر 1 دیکھیں۔ کہتے ہیں پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جے پال تھا۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی، چنانچہ دفتن ملغان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا، چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں، اور دفتن آسمان سے، دفتن یعنی فوراً، اچانک آسمان سے گولے پڑنے لگے، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں؟ سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ دیکھیں یہ یہاں آپ کے سامنے سوالات کے جوابات ہیں۔ یہ ویسے میری کتاب پہ بھی سالو ہوا ہے یہ سوال، لیکن پھر بھی میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو آگے کتاب کے اوپر لے جاتی ہوں، آپ یہاں سے اس کو دیکھ لو۔ کہتے ہیں پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھیں، کس کے زمانے میں؟ راجہ جے پال کے زمانے میں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں جے پال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جے پال پنجاب کا راجہ تھا اور سبکتگین غزنی کا حکمران تھا۔ کہتے ہیں وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے۔ کون لوگ برف کے عادی تھے؟ غزنی کے لوگ برف کے رہنے کے عادی تھے۔ کہتے ہیں وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہ تھا؟ اچھا یہ نیچے دیکھیں میں نے لکھا ہے شدید سردی کی وجہ سے وہاں رضائی کا گزارا نہ تھا۔ آگے اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے وہ لوگ جاڑے میں کیا اوڑھتے تھے؟ غزنی کے لوگ فر کا لباس پہنتے تھے اور بھیڑ بکری کے بالوں سے بنے ہوئے کمبل اوڑھتے تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں جے پال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ برف باری ہونے کی وجہ سے، یعنی سخت سردی کی اچانک دفتن برف باری ہونے کی وجہ سے دونوں فوجوں میں جنگ نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آج ہم نے تفہیم عبارت نمبر 1 ہی کرنا تھا، اور یہ تفہیم عبارت آپ یہاں سے دیکھ لو گے، اپنی کتابوں کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ سوال لکھ بھی لو، اور یہ کام آپ کی تحریری مشق بھی ہے، آپ نے اس کو اپنے جرنل کے اوپر لکھنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔